اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ناظرین ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں 7737661416. ہمارے گزشتہ 17 سال کے ریکارڈڈ پروگرام سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں یا گوگل کیجیے www.talkshoe.com باتیں سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91736. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جہاں پولیٹیشین، صحافی، دانشور، ثنا خواں، نعت خواں، نوح خواں اور ڈاکٹرز، انجینئرز، کوئی بھی ایسی شخصیت جو آپ کے لیے ایک مشعل راہ بن سکیں، اچھی گفتگو کریں، ہمارے لیے بھی ایک خوش آئندہ بات ہے اور آپ کے لیے بھی. سنیے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ناظرین ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. ان کا ایک خوبصورت سا ایڈ سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر وتھ پلیزنٹ ٹریول. اب تمام ویکیشن پیکجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکجز. پلیزنٹ ٹریول از آتھرائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3 پیس لگیج الاؤڈ فار اکانومی کلاس ود آل کووڈ-19 ٹریول سیفٹی پریکاشن. پلیزنٹ ٹریول خدمات کے 30 سال. کال 877-508-1927 اور وزٹ pleasanttravel.com. تو ناظرین آپ نے یہ ہمارے اسپانسر پلیزنٹ ٹریول کو سنا. ان کا ایڈ یقیناً ان کے پاس جائیے. ان کا فلائر ہماری اسکرین پر بھی آویزہ ہے. عمرے کے پیکیجز بڑے زبردست ان کے پاس ہیں. ان سے کانٹیکٹ کیجیے. بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں, اسکول جانے والے بچے بھی آج کل نہیں جا رہے, تو کانٹیکٹ کیجیے, انجوائے کیجیے لائف کو. انڈیا جائیں, پاکستان جائیں, بنگلہ دیش جائیں, جہاں بھی جانا ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے. آپ کی سفری جتنی بھی سہولیاتیں مہیا کرتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کیجیے پلیزنٹ ٹریول سے. اس کے علاوہ اعجاز حسین صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے. اگر آپ کو ساؤنڈ سسٹم چاہیے, لائٹنگ چاہیے, ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے. آپ کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں اور اچھے داموں پہ آپ کو یہ لائٹنگ اور ساؤنڈ سسٹم مہیا کرتے ہیں. ہمارے درمیان میں ناظرین کیونکہ محرم کا مہینہ ہے, ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے جناب آصف حسین صاحب سے, اور خوش قسمتی ہے کہ ہماری اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالتے ہیں کیونکہ مجالس بھی بہت ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ علامہ صاحب سے یا مولانا صاحب سے ٹائم نکالیں اور گفتگو کریں محرم کے حوالے سے, اور جو شہداء کربلا تھے ان کے حوالے سے گفتگو کریں. آج ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے آصف حسین صاحب نے. السلام علیکم آصف حسین صاحب. جی وعلیکم السلام توصیف بھائی, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا آصف حسین صاحب, کہ آپ کا بہت مشکور ہوں. آصف حسین صاحب آپ آن ایئر ہیں, آپ انہیں پڑھنا چاہتے ہیں
हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, अरसा दराज से हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते हैं, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालते हैं। आप ऑन एयर हैं, आप आपकी मेहरबानी है कि आप हमें इतना मौका देते हैं इबादत का। यू वेलकम जी, आप ऑन एयर हैं। नोहे से पहले मैं एक चंद अशार कहना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल श्योर। मौला हुसैन के हवाले से हैं, क्योंकि आज मुहर्रम की 8 तारीख है। जी जी तो यूं ही नहीं जहां में है चर्चा हुसैन का, यूं ही नहीं जहां में है चर्चा हुसैन का, हुसैन का। कुछ देख कर हुआ था जमाना हुसैन का, वाह, कुछ बहुत देख कर हुआ था जमाना हुसैन का, और सर दे के दो जहां की हुकूमत खरीद ली, और सर दे के दो जहां की हुकूमत खरीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। वाह, बहुत तो अब आपकी इजाजत से मैं नोहा पेश करना चाह रहा हूँ। जी 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 इजाजत जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लाश अकबर उठा रहे हैं हुसैन, लाश अकबर उठा रहे हैं हुसैन, दिल की कुव्वत दिखा रहे हैं हुसैन, लाश अकबर उठा रहे हैं हुसैन, जिस जगह रख रहे हैं पेशानी, जिस जगह रख रहे हैं पेशानी, फख्र काबा बना रहे हैं हुसैन, लाश अकबर उठा रहे हैं हुसैन, लड़खड़ाते हैं अंबिया के कदम, लड़खड़ाए हैं अंबिया के कदम, जिस जगह मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, लाश अकबर उठा रहे हैं हुसैन, दो सदा हो कहाँ अली अकबर, दो सदा हो कहाँ अली अकबर, ठोकरें रन में खा रहे हैं हुसैन, लाश अकबर उठा रहे हैं हुसैन, आह करते हैं बैठ जाते हैं, आह करते हैं बैठ जाते हैं, किसका लाशा उठा रहे हैं हुसैन, लाश अकबर उठा रहे हैं हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक और इजाजत है या मेरे पास टाइम? टाइम थोड़ा किल्लत होगी। आसिफ भाई, मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लामा साहब से और या मौलाना साहब जो हैं उनसे, अगर उनके पास टाइम हो तो बल्कि उनके साथ ही कल भी मेरे पास टाइम है, तो आप सैटरडे को भी है मेरे पास टाइम, तो आप अच्छा यकीनन उनसे टाइम लेके हम किसी भी वक्त, आप जिस वक्त कहेंगे हम उस वक्त कर लेंगे, कोई ऐसा प्रोग्राम कोई मसला नहीं है। इस वक्त थोड़ी सी प्रोग्राम कलील वक्त में हमें बहुत सारी चीज़ें कवर भी करनी है मुझे, क्योंकि यूजुअली मैं इतवार को प्रोग्राम करता हूँ। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने नोहे पेश किया। अल्लाह ताला आपका आपकी बहुत बारगाह बहुत में शुक्रिया, कबूल करे। मौला आपको जी सलामत रखें।
اور اسی طرح دعا ہے کہ سب صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا ہو سب کو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین ہمارے ساتھ آصف حسین صاحب تھے. ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. خوش قسمتی ہے کہ ہمارا پروگرام جوائن کرتے ہیں, خوبصورت آواز میں نوحے پیش کرتے ہیں, اور آج بھی نوحے پیش کیا, اور ہمیشہ سے پروگرام جوائن کرتے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں میں نے یہی کہا کہ 10 محرم, بلکہ آصف بھائی ابھی ایک لائن پر ہی ہیں ہمارے ساتھ. آصف بھائی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ابھی موجود ہیں تو 10 محرم کے حوالے سے معصوم سینٹر میں اگر کوئی جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. چلیں میں بعد میں اناؤنس کر دوں گا. آصف بھائی ہمارے سے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا, تو اینی وے تو ان سے بات کریں گے ہم آصف بھائی سے تھوڑی سی دیر میں. ہمارے درمیان میں ناظرین ایک اہم شخصیت. میری اردو بہت خراب ہے, ڈرتا ہوں ان سے بات کرتے ہوئے, سنبھلتا ہوں اپنے آپ کو, بہت سنبھال کے اردو کے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نام ان کے والدین نے رکھا, بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزوں سے نوازا ہے. امین بھی ہیں, حیدر بھی ہیں, اور آج میرے مہمان بھی ہیں. تو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں امین حیدر صاحب کو, اردو انسٹیٹیوٹ کے روح رواں ہیں. خوش قسمتی ہے کہ ہمارا پروگرام جوائن کیا. السلام علیکم امین حیدر صاحب. وعلیکم السلام جناب. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا, اور آپ کا ریڈیو میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں, تو بڑی مستقل مزاجی سے آپ ریڈیو چلاتے ہیں, اور اس میں تمام جو ہمارے جو اقدار ہیں, ہماری جو حیثیت ہیں, ہماری جو ہماری تہذیب ہے, اس کو آپ لے کے چلتے ہیں. اس وقت آپ نے نوحہ سنایا, کس قدر روحانی اسٹارٹ ہے آپ کی محفل کا, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اور کس قدر مترنم آواز میں وہ تھا. تو سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو پروگرام کے لیے مجھ سے مبارکباد قبول فرمائیے. یو ویلکم امین صاحب, بہت شکریہ. بہت مصروفیات میں سے ہمارے امین بھائی بہت پرانے دوست ہیں, اور اردو کی بہت خدمت کر رہے ہیں بے تحاشا, اور امریکہ جیسے ملک میں بچوں کے لیے اور بڑے اچھے اچھے پروگرامز کرتے ہیں. اور نظامت کا تو جواب ہی نہیں ہے. امین بھائی سے ایک ایک لفظ چن کے بولنا پڑ رہا ہے, ٹھہر کے کوئی غلطی یا غلط پروناؤنس نہ کر دوں. تو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کی پروگرام کی نظامت جو ہے امین بھائی کے حوالے کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ میں اتنا قابل آدمی نہیں ہوں. اور مجھے علامہ سعدی رحمۃ اللہ کا ایک بڑا اچھا کال ہے, یاد رہتا ہے ہمیشہ, میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. تو صحیح ہے. تو امین بھائی آج ہماری عدالت میں بھی ہیں, ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے, کچھ گفتگو بھی کریں گے, کس طرح شعر و شاعری کا شوق پیدا ہوا, کس طرح آپ ان کی کالم نویسی بھی کرتے ہیں, کالم بھی پڑھتے ہیں ان کے, کیا کچھ. امین بھائی ون مین شو آدمی, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیتیں دی, آل راؤنڈر ہیں یہ. ابھی خوبصورت ایک پروگرام جشن اردو کا انہوں نے کیا حال ہی میں, بڑا کامیاب پروگرام. ہال جو تھا, ہال تو بھرا ہوا تھا, ہال وے بھی بھرا ہوا تھا. جی یہ ایک عجیب بات ہے, لبا بھرا ہوا تھا وہ بھی. ٹھیک ہے, یہ جی بالکل. اور داد کے مستحق ہیں, خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا ان کو. آج اپنے پروگرام کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے اردو کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے, اور اردو کے لیے پاکستان سے امریکہ کے بڑے ممتاز شعراء کرام نے اس میں شرکت کی. بڑے بڑے لوگ آئے اس میں پروگرام میں. امین بھائی عرصہ دراز سے ہمارے تعلقات ہیں, کبھی ہماری اس طرح گفتگو ویب ٹی وی ریڈیو پر نہیں ہوئی, تو آج آپ سے گفتگو کریں گے کہ کیسے خیال آیا شاعری کا, لکھنے کا, یا بچپن سے شوق تھا؟ ہر آدمی تو یہی کہتا ہے, لیکن آپ نے جب سمجھا کہ میں اب شروع کر دوں میں بھی لکھنا بھی, بولنا بھی, شاعری بھی, کیسے خیال آیا, کب, کتنی عمر میں؟ بہت زیادہ تو یاد نہیں ہے, لیکن ہاں مجھے ناول پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. اور ظاہری بات ہے کہ ابن صفی کی جاسوسی ناول ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہیں سے لوگ اسٹارٹ لیتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی خدمت کر گئے ہیں مرحوم, آج بھی اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. اور وہیں سے بس یوں سمجھ لیجئے کہ پڑھنے کا شوق پہلے پیدا ہوا, وہ شوق میچیور ہوتا چلا گیا, اور اس کے بعد دوسری چیزیں بھی پڑھنی شروع کر دیں ادبی. اور بس پھر آہستہ 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 وہ شوق جو ہے اندر بھی کہیں, جب آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی کہیں نہ کہیں تحریک ہوتی ہے کہ آپ کچھ لکھیں بھی, تو وہ بھی شروع ہو گئی. اور اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت لکھ بھی لیتا ہوں.
सिलसिला चल रहा है, तो मैं اس کی تاریخ ویسے تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نے جاسوسی ناولوں سے پڑھنا شروع کیا، جو آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ ادبی کتابوں میں، ادبی ناولوں میں، اور جو مجھے ادب کی طرف لے آیا. ادب کی طرف لے کر آئے. امین صاحب سے آج ہم تھوڑی طنزیہ گفتگو بھی کریں گے، تھوڑی گھما پھرا کے بھی بات کریں گے. عدالت میں آج گرفت میں آئے ہیں میری، اور پوچھیں گے، سچائی بھی پوچھیں گے، حقائق جو پروگرامز کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا پس منظر ہوتا ہے، کرنے کے کیا مقاصد ہوتے ہیں. امین بھائی، آپ نے جس طرح کہا کہ پھر لکھنا شروع کر دیے، یہاں پر دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے پروگرام میں بڑے بڑے شعراء بھی آئے. عمر علی انجم جنہوں نے گیت لکھا، تبدیلی آئی رے، تجھ سے ملنا بھی ضروری تھا، بہت سارے گیت لکھے انہوں نے. ہم نے ان سے ایک سوال کیا تھا جو آپ سے بھی کرتے ہیں. امین بھائی، اس میں کتنی صداقت ہے کہ یا آپ کسی کے لیے لکھتے ہیں یا کوئی آپ کے لیے لکھتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان شروع کرتا ہے اپنے لیے لکھنا. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کی تحریر میں طاقت ہے، آپ کی تحریر اچھی ہے، لوگوں کو پسند آتی ہے، پھر لوگ آپ سے فرمائش کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کے لیے بھی لکھتے ہیں. لیکن شروع آدمی اپنے لیے لکھنا شروع کرتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اسے ایک تحریک ملتی ہے، اس میں کہیں اور وہ یہ کاپی سمجھتا ہے پیسٹ کہ کہیں سے بازار سے لوگ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور پہ ان معاملات کے لیے بزرگوں کو پکڑا جاتا ہے جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو پیسے بھی پے کر دیے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کالم بھی لکھیں، نظمیں بھی لکھیں، دیوان بھی لکھیں بڑے بڑے. تو اس میں کچھ صداقت ہے؟ کبھی اس طرف وہ کبھی ڈفرینٹ آپ سے سیکٹر کسی ہے، نے وہ ڈفرینٹ. کبھی آپ سے کسی نے کہا یا آپ نے کبھی کسی سے کہا؟ میرا مطلب یہ. جی جی. ایک دو دفعے میرے پاس فرمائش آئی ہے کہ میرے لیے آپ لکھیں، اچھا. لیکن میں دراصل خود اتنا بزی رہتا ہوں، تو یقیناً میرے لیے وہ چیز جو ہے، ان کا پرپوزل یا ان کی خواہش جو ہے اس پہ عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن یس، 2 افراد ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ان کی کبھی سوانح لکھیں. آپ نے کبھی کوئی کاپی پیسٹ یا کسی کا مواد چوری کرنے کی کوشش، یا ان کی شاعری کے 2-4 الفاظ اپنی شاعری کے اندر یا اپنے کالم میں یا اپنے پروگرام میں ایڈ کر دی ہو؟ نہیں، دیکھیے، میں ایک چیز عرض کروں آپ سے کہ جی جی ہم سب جتنے بھی لکھنے والے ہیں وہ کہیں نہ جی کہیں سے کچھ لیتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن کھلتا ہے، اور آپ کی تھاٹ کے، آپ کی سوچ کے جو ہے ہورائزن اور زیادہ پھیلتے ہیں، وسیع ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے بنیادی طور پہ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے. ضرورت پیش آتی ہے. وہ انہی مطالعوں سے پھر آپ کا ذہن بنتا ہے، اور انہی سے ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں پڑھا ہے، بیک گراؤنڈ میں، لاشعور میں آپ کی چیزیں موجود ہیں، پھر آپ ان سے اپنی راہیں نکالتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کاپی اینڈ پیسٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے گوگل ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو، گوگل پہ آج کل علم پھیلا ہوا ہے بری طریقے سے، اور دونوں طریقے ہیں میرے نزدیک. دونوں ظاہری بات ہے، جب آپ گوگل پہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مطالعے کے زمرے میں آتا ہے. اچھا، لیکن اب جشن اردو کے پروگرام کو لیجئے. جی جی جشن اردو کے پروگرام میں 2 چیزیں میں نے پیش کی. جی جی باقی تو آپ دیکھ رہے تھے کہ دوسرے لوگ پیش کر رہے تھے. ایک کہانی میں نے پیش کی، جی اور ایک میں نے وہاں پہ رحمان فارس صاحب نے اپنی کتاب کی رونمائی کے لیے مجھ سے کہا تھا کہ میری کتاب کی رونمائی کر دیں یہاں پہ. تو میرے پاس ان کی کتاب نہیں تھی. انہوں نے مجھے 2 نظمیں بھیج دی. اب ان 2 نظموں کو پڑھ کے میں نے تقریباً 1 صفحے کا ایک مضمون تیار کیا. جی جی. تو اب اس کو تو آپ میری کریٹیوٹی ہی کہیں گے یا میرا تخلیقی ادب ہی کہیں گے. ظاہری بات ہے کہ میں نے کیا، جو انہوں نے آپ کو عنایت کی. جی 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 ہاں. تو ظاہری بات ہے کہ اس کو جو ہے، لیکن ہاں یہ طے بات ہے کہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آپ کو پڑھنے سے روشنی ملتی ہے، مطالعے سے روشنی ملتی ہے. جی جی بالکل. یہ کٹ اینڈ پیسٹ والی بات نہیں ہے. کٹ اینڈ پیسٹ والی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر میں بلکہ آپ کی اس محفل سے، یعنی آپ کی اس ریڈیو پروگرام سے فائدہ اٹھا کے ایک آدھ پیراگراف پڑھنے کی بھی کوشش کروں گا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میرا ایک انفرادی اسٹائل ہے لکھنے کا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اوریجنل اسٹائل ہے. اوریجنل اسٹائل. جی 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 بہت شکریہ. امین صاحب، بڑا اہم سوال کروں گے کہ آپ نے جشن اردو کا بڑا کامیاب پروگرام کیا. میں بھی اس میں موجود تھا. شکاگو سے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ اس میں آئے تھے، اور انڈیا سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی.
اور پاکستان سے بھی، اور جو جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے میرے خیال میں وہ لوگ وہاں موجود تھے اور سن رہے تھے، اور میرے خیال میں بےتابی سے لوگوں کا انتظار بھی تھا کہ جشن احمد شاہ صاحب پاکستان سے تشریف لے کر آئے شو میں. پروگرام کی ابتدا کی اردو کا پروگرام تھا، کیا وجہ تھی کہ صرف انگلش میں ترانہ چلا؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے امین بھائی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پاکستانی ترانہ نہیں تھا اس میں. جی ہاں، دراصل مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے شاید وہ خبر پڑھ لی ہے جو اخبار میں میرے لیے چھپی ہے. میں اخبار بہت کم پڑھتا ہوں وہ لیکن نہ انہیں، ہاں یہ وہ جنگ اخبار پڑھتا ہوں، یہاں کے مقامی اخبار بہت کم ہاں، جو میری. جی جی. وہ دراصل مقامی اخبار، دیکھیے ہر اخبار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اگر اخبار کو آپ اپنے تعصب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک بڑی خراب بات ہے. علاوہ اس اخبار کے ایک آدمی ابھی تک مجھے نہیں ملا جس نے اردو انسٹیٹیوٹ کے پروگرام جشن اردو کی مخالفت کی ہو یا اس کے لیے کچھ انہوں نے منفی جذبات کا اظہار کیا ہو یا کسی بھی قسم کا جو ہے کوئی نیگیٹیوٹی اس پروگرام سے متعلق ہو. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ میں نے امریکی ترانہ بجایا تو انہیں اعتراض کرنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں. کم از کم میں تو امریکہ کو اپنا وطن سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں یہاں کا نیشنل ہوں، میری شناخت ہے پاکستانی امریکن. میں ہمیشہ پاکستانی امریکن کہلاؤں گا. یہاں پہ افریقی امریکن کہلاتے ہیں، یہاں پہ لاطینی امریکن کہلاتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک شناخت ہوتی ہے، اور یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک سائیکی ہوتی ہے امیگرینٹس کی. آپ ہمیشہ اپنے پرانے حوالوں سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن جو رائٹ کسی دوسرے امریکن کو ہو سکتے ہیں وہ رائٹ میرے بھی ہیں یہاں پہ. اسی طریقے سے میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہاں پہ امریکن بن کے رہوں. 3 جولائی کو میں پروگرام کر رہا ہوں. 4 جولائی کو امریکہ کا قومی آزادی کا دن ہے، اور اس نسبت سے ہم نے تو اس میں اعلان بھی کیا تھا کہ اس نسبت سے ہم نے وہاں پہ امریکی ترانہ سنوایا لوگوں کو، اور یہ کوشش کی کہ کوئی ہمارا ہی نوجوان وہ انگریزی کا امریکن ترانہ پڑھے، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ بھائی دیکھیے اس ترانے کی اہمیت ہمارے نزدیک بھی اتنی ہی ہے جتنی آپ کے نزدیک ہے. تو ہم اس دن کی اہمیت ہمارے نزدیک بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ آپ کے لیے. یہ ہمارا قومی دن تھا، یوم آزادی کی شام تھی وہ. تو اس لیے اب اس میں پاکستان کے ترانے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. اخبار نے میرے خلاف لکھا ہے کہ پاکستان کی زبان ہے اردو. اچھا. دیکھیے تو اس حوالے سے جو ہے یہ ترانہ بجنا چاہیے تھا پاکستان کا. اب یہاں پر آ کے میرا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس کو مسلمانوں کی زبان بنا کر یا اس کو یہ ظاہر کر کے یہ مسلمانوں کی زبان ہے، اس کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لمیٹڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ان لوگوں کو بھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی زبان ہے، پاکستان کا قومی ترانہ اس میں بجنا چاہیے تھا اس لیے کہ وہ اردو زبان جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہے، تو اردو تو ہر جگہ بولی جاتی ہے. پھر تو مجھے تمام ممالک جو وہاں پر لوگ وہاں موجود تھے، ان تمام ممالک کے ترانے بجانے چاہیے تھے. تو اردو کو میں لمیٹڈ نہیں کرنا چاہ رہا، اور پاکستان کا کوئی قومی دن نہیں تھا، پاکستان کا کوئی ایسا وہاں پہ کوئی سچویشن نہیں بن رہی تھی کہ میں پاکستانی ترانہ وہاں بجاتا یا تو بہرحال مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعتراض بالکل لغو ہے، بالکل بیکار ہے. اور جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں امریکی ویلیوز کو سمجھنا بھی چاہیے، اور ان کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے، ان کو ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے. جی جی. امین صاحب، آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ پروگرام کرنے کے بعد کافی تنقید ہوئی ہے آپ پر کچھ جگہ، تو کچھ نظر جس طرح آپ نے ابھی مجھے عرض کی کہ حالانکہ میری نظر سے کوئی اچھی چیز گزری نہیں، لیکن آپ نے بھی ہمارے پروگرام میں ذکر کیا. امین صاحب، بڑا اہم سوال آپ سے، احمد شاہ صاحب پاکستان سے تشریف لے کر آئے، کیا جشن اردو کیا وہ پروگرام کا حصہ تھے؟ ان کا کوئی ایجنڈا تھا؟ کچھ اس پر بڑی روشنی ڈالیے، کیونکہ بڑی دور سے تشریف لے کر آئے، وہاں سے پاکستان سے کسی کو بلانا اور شوز کرنا بڑا مشکل کام بھی ہوتا ہے، اور اس پہ کافی اخراجات بھی آتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ
کہ اگر آپ پھر میں یہی کہوں گا کہ اس اخبار کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو اچھا آپ کو سب یہ سے بات بھی پہلا اخبار جو میں، ایک سوری نظر میں آئے کچھ گا سوال، جی جی، کہ ہاں یہ تمام اعتراضات وہاں ہوئے ہیں، تو اچھا معاف کیجیے گا، لیکن دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے کہ اس اخبار میں جو تنقید میں جو کارفرما چیز رہی ہے وہ حسد اور تعصب رہا ہے، علاوہ اس کے اس اخبار میں جتنی بھی باتیں کہیں گئی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ اب آئیے آپ کے سوال کی طرف۔ جی جی، سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں پاکستان آرٹس کونسل کا ہمارے ساتھ شامل ہونا، پروگرام کرنا ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات تھی، لیکن ہم ان کا ایجنڈا فالو نہیں کر رہے تھے۔ اچھا ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا؟ بالکل اچھا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، یہ اچھا، نہ وہ آپ کے آپ پروگرام دیکھ کا لیجیے، حصہ تھے؟ دیکھیے 100% اردو انسٹیٹیوٹ کا ایجنڈا تھا، اچھا، بلکہ میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، ایک خیر سقالی جذبے کے تحت ہم تو یہ پروگرام کر بھی نہیں رہے تھے اردو انسٹیٹیوٹ کا۔ آرٹس کونسل، کراچی آرٹس کونسل والے احمد شاہ صاحب جو ہیں یہاں پہ پروگرام لے کر آ رہے تھے، اور اتفاق سے ان کا پروگرام ہونا تھا جولائی کی 1 تاریخ کو اور 2 تاریخ کو۔ یہ جو ہال میں نے بک کرایا یہ آج سے بک نہیں تھا، یہ 3 تاریخ کا، یہ اچھا، عرصہ دراز سے بک تھا۔ آپ کو پتا ہے یہاں پر ہال نہیں ملتے آپ کو، بالکل ایسی اب بات میں ہے۔ اگلے سال کے لیے میں ابھی سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ہال مل جائے، تو یہاں پہ ایک عرصہ دراز سے میرے پاس 3 تاریخ کا ہال موجود تھا، اور جب احمد شاہ صاحب یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا 1 اور 2 تاریخ کا، تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں، اس کے آگے میں جشن اردو کا پروگرام 3 تاریخ کو میں نہیں کر سکتا، تو میں اپنا پروگرام کینسل کر رہا ہوں۔ اور لٹرلی میں نے ایک طریقے سے اپنا پروگرام کینسل کر دیا تھا کہ 4-6 مہینے کا گیپ آئے گا تو ہم پھر جشن اردو کا پروگرام کریں گے، کیونکہ وہ وہاں سے ماشاءاللہ میں بتاؤں آپ کو کہ اس وقت جو ہے امجد اسلام امجد صاحب بھی حیات تھے، ضیاء محی الدین صاحب بھی حیات تھے، انور مقصود صاحب اللہ ان کو زندگی دے، یہ ایسے نام وہ لے رہے تھے۔ اب ان لوگوں کو تو ہم خود سننا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی اپنا پروگرام علیحدہ سے یہاں پر کرنا شروع کر دیں، تو وہ تھا ان کا ایجنڈا، لیکن کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوئی اور وہ اس کو یہاں پر نہیں لا سکے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ ہیوسٹن میں جو عالمی کانفرنس ہو رہی تھی انہیں انوائٹ کیا، اور مجھے یہ پتا چلا کہ وہ شکاگو تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ وہ شکاگو تشریف لا رہے ہیں، یہاں پر سنا کی کانفرنس ہو رہی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو جی سنا کی، جی ان کا سنا کی کانفرنس ہر سال ہوتے میرے خیال میں، ہر سال ہوتی ہے، یا اس کا جو بھی جی لیکن یہاں شکاگو میں وہ کانفرنس ہوئی۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور سنا کی کانفرنس میں شرکت فرمائیں گے، تو میں نے فوراً انہیں فون کیا، یہ پاکستان میں ہی میں نے بات کی کہ احمد صاحب اگر آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم آپ کو اور پاکستان آرٹس کونسل کراچی کو اس میں اپنے پروگرام میں شامل کریں، آپ ہمارے چیف گیسٹ رہیں گے۔ اینڈ بالکل یہ ایگزیکٹلی جو ہے ویسا ہی ہوا۔ وہ ایجنڈا جو ہے ان کا، وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اور کسی وقت آپ دیکھیں گے کہ آرٹس کونسل کا پروگرام یہاں پر ہوگا اور انہی کے ایجنڈے کے تحت ہوگا۔ لیکن یہ پرٹیکولر پروگرام چونکہ ان کا پروگرام نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا ہم نے 3 تاریخ کے پروگرام کو دوبارہ سے ریوائیو کیا۔ ہم نے کہا کہ اب وہ پروگرام نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم ہم اپنا پروگرام کر لیں، اور ایک اپورچونٹی تھی کہ وہاں پہ آرٹس کونسل کے احمد شاہ صاحب یہاں تشریف لا رہے تھے، ہم نے چیف گیسٹ ان کو بنایا اور ان کو جو وقت دیا، جیسا کہ اخبار میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو وقت نہیں دیا، ان سے طے کر کے دیا۔ جو وقت انہوں نے ہم سے مانگا تھا اس سے زیادہ انہوں نے گفتگو فرمائی۔ کہیں ہم نے ایسی بات نہیں کی جس سے ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی گفتگو کم کیجئے یا ختم کیجئے۔ ان کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ ہم نے اوپن ہینڈ دیا کہ وہ جتنا ٹائم لینا چاہیں اور لیں، اور انہوں نے وہاں پر وہ ٹائم لیا اور بڑی اچھی گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ہی وہ ان کا حصہ جو تھا وہاں پر ختم ہو جانا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم ایک اور، جب رحمان فارس صاحب کی کتاب کی رونمائی ہوئی تب بھی ہم ان کو اسٹیج پہ لے کر آئے۔ رحمان فارس صاحب کی کتاب کی رونمائی ان کے ہاتھوں سے کروائی، اشفاق حسین صاحب کے ہاتھوں سے کروائی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے ایک مہمان تھے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ جی مہمان تھے میرے، ہماری، میں سمجھتا ہوں پوری شکاگو کے مہمان تھے وہ۔
जी, जी। अमी साहब बड़ा एक और इससे थोड़ा-सा जुड़ा हुआ सवाल है, थोड़ा तल्ख़ है। क्या कोई आर्ट इंस्टीट्यूट ने या अहमद शाह साहब ने कोई माली ताउन आपसे किया इस प्रोग्राम में? नहीं, किसी भी किस्म की कोई डोनेशन? नहीं, कोई डोनेशन कोई उनकी तरफ से ये बल्कि मैं इसमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हुँ, हुँ। और मैं ये समझता हूँ कि उर्दू इंस्टीट्यूट की एक ऐसी रेपुटेशन बिल्ड हो गई है कि हमारे स्पॉन्सर हैं, ऐसी बात नहीं है। बगैर स्पॉन्सर्स के आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। लेकिन अ अ, यहाँ पर जो टिकट लेकर आते हैं उर्दू इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम के, हुँ, मैं हुँ। तो उनको भी अपना स्पॉन्सर समझता हूँ क्योंकि वो ज़ौक़ व शौक़ से आते हैं हमारे प्रोग्राम में और इट वाज़ सेल्फ फंडेड प्रोग्राम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में जो है हमें सब हमारी उर्दू इंस्टीट्यूट के ही सोर्सेज़ थे जहाँ से जो आपकी हमें टीम पूरा जो जो काम पैसे करती है, बिल्ड आपकी किए जो गए। टीम है पूरी, या आपके कहने का मतलब ये। अमी साहब आपने प्रोग्राम के आखिर में मैं उठ के चला गया, आखिरी जो शायर थे, मैं उठ के चला गया। आखिर जो साहब थे मेरे ख़्याल में कनाडा के थे, मैं उनका नाम ज़रा मुझे मशहूर शायर हैं कनाडा के। मैं इरफान सत्तार साहब। थोड़ी देर के लिए बाहर इरफान चला गया सत्तार था। साहब भी थे और वहाँ से अशफाक हुसैन साहब भी थे। अच्छा, आखिर थोड़े से उनका कलाम मैं मिस कर गया, लेकिन हमारे एक बहुत ही करीबी जानने वालों ने उन्होंने मुझे देखा, ज़रूर ज़रा जाना पड़ गया था, इम्पोर्टेंट कॉल थी। जी। तो उन्होंने मुझे वो उनका कलाम रिकॉर्ड करके भेजा। ठीक। अमीन साहब आपने सबका शुक्रिया अदा किया। आई डोंट लाइक टू हॉन्ट माय सेल्फ। मेरा ज़िक्र कहीं भी नहीं किया आपने। अच्छा देखिए मैं बताऊँ मेरा मैं नाम ही नहीं आपका कि हाँ, तौसीफ सिद्दीकी भी एक वाहिद आदमी है जो यहाँ पर रेडियो वेब टीवी कर रहा है 17 साल से। उर्दू की खिदमत थोड़ी बहुत, जो उर्दू बोलना भी सही तरह नहीं जानता, और मैंने जो अल्लामा सादी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल भी आपसे कहा कि मैं सब कुछ जानता, मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये तो सरासर मेरे साथ कम से कम आपने नहीं नाइंसाफ़ी की। आपके तो साथ मैंने वाक़ई कहा ज़्यादती आज हुई। आज मेरी मैं अदालत में है, तो मैं अब से नहीं, इख्तिलाफ नहीं आपके लाइव साथ कर रहा वाक़ई हूँ। ज़्यादती हुई है बल्कि आप ही को शिकायत करनी चाहिए अच्छा, मुझे और किसी किसी तो को मैं कर शिकायत रहा नहीं हूँ। करनी। जी। मैं देखिए जिस अखबार ने मेरे खिलाफ लिखा है कि मैंने वो अच्छा अब देखिए वो ये कहते हैं कि मैं दावा करता हूँ उर्दू का, वो हुँ, हुँ। फ़रोग़ उर्दू का। हुँ, भाई हुँ। आपको कभी याद पड़ता है कि मैंने कभी दावा किया है फ़रोग़ उर्दू का? यहाँ लोग मुझे उर्दू का एक ख़ादिम समझ के, खिदमतगार समझ के भी रिकॉग्नाइज़ कर लें तो ये भी मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है। हुँ, देखिए हुँ। उर्दू के फ़रोग़ का दावा जो है बहुत मुश्किल काम है। हुँ, हुँ। हकीकत ये है कि हम अभी तक उर्दू के फ़रोग़ को यहाँ पर जिस अंदाज़ से होना चाहिए, आज देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आई आई विश कि मेरे इतने रिसोर्सेज़ होते कि मैं उस तरफ तवज्जो दे पाता और इंशाअल्लाह ताला हो जाएँगे, हम कोशिश कर रहे हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अ वो जो अखबार जिसने ये लिखी है बात हुँ, कि हुँ। उनका नाम नहीं लिया गया, हुँ, मैं हुँ। आपसे अर्ज़ करूँ कि अच्छा, ये उस बात भी अखबार को मैंने आज मैंने आपसे लाइव इख्तिलाफ कर दिया कि मैं समझ रहा था सिर्फ़ मेरा ही नाम नहीं लिया गया नहीं, इसमें। नहीं, नहीं। वो उस अखबार को मैंने खुद पर्सनली अप्रोच किया, उसको ही नहीं किया, हुँ, बल्कि हुँ। यहाँ पर मुख्तलिफ अखबार हैं जो यहाँ से शाया नहीं होते लेकिन अमेरिका से शाया होते हैं, उर्दू के जी, अखबार हैं। उर्दू टाइम्स जी। को मैंने कॉल किया, मैंने यहाँ पर कनाडा से हमारे जो हैं एक अखबार यहाँ पर शाया करते थे पहले पाकिस्तान टाइम्स, नदीम साहब, मैंने उनको कॉल किया। मैंने हुँ, कहा हुँ। कि मैं स्पॉन्सरशिप चाहता हूँ, इस अखबार को मैंने कॉल किया हुँ, हुँ। लेकिन इन्होंने किसी ने मुझे अपना लोगो नहीं भेजा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो लोगो नहीं आया, तो वहाँ हुँ, हुँ। मेरे इश्तिहार में वो चल भी नहीं सका और वो क्या नाम है वहाँ पे उनकी स्पॉन्सरशिप वो उनको जो शिकायत है, वो इसलिए भेजा है कि उन्होंने खुद अपने लोगो मुझे नहीं भेजे थे, वरना मैं चला देता वहाँ पे। आप देख रहे हुँ, थे पीरियोडिकली जो है, वहाँ हुँ, लोगों के हुँ। इश्तिहार चल रहे थे। मेरा भी नहीं था अमीन भाई, मैं दोबारा इख्तिलाफ मैं तो करूँगा यहाँ पे। मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूँ। जी, जी। अच्छा और देखिए आखिर में मैंने तमाम लोगों का शुक्रिया किया है, अदा किया है। उस अखबार हुँ, का हुँ। भी शुक्रिया अदा किया है जो मेरे खिलाफ मज़मून लिख रहे हैं। हुँ, उस हुँ। अखबार का भी शुक्रिया अदा किया मैंने, बावजूद इसके कि मुझे पता है कि हुँ, हुँ। ये अखबार जो है कोई भी बात मेरे लिए जो लिखेगा वो मनफ़ी ही लिखेगा, हुँ, हुँ। कभी भी मुस्बत नहीं लिखेगा। लेकिन उसके बावजूद मैंने उस अखबार का शुक्रिया अदा किया है। तो असल मुजरिम तो मैं आपका हूँ। ना मैंने आपसे इश्तिहार माँगा, ना हुँ, हुँ। यानी आपका लोगो माँगा, ना आपका और इश्तिहार आपने मुझे चलाया देख भी लिया वहाँ पर, और और आपने आपने मेरा शुक्रिया नाम भी भी नहीं आखिर में लिया। अदा नहीं किया। तो जी, जी। असल मुजरिम तो मैं आपका हूँ। जी, तो जी। उसके लिए मैं मौज़रत ख़्वाह भी हूँ नहीं, नहीं कि अमीन भाई, पता आपसे नहीं किस हमारे तो तरीके से बड़े-बूढ़े यही कहते हैं कि हो अगर गई आप ये बात। मैंने बस ये प्रोग्राम में थोड़ी-सी शुगल के तौर नहीं, पर नहीं बात बहुत कह दी अच्छा कि अब किया, आपने बहुत ले अच्छा लिया। किया। यहाँ मैं पर तो तो
यहाँ पे तो लोग 20-22 साल से मुझे जानते हैं, जब स्टेज पे नाम लेने का टाइम आता है तो भूल ही जाते हैं मैं तौफीक हूँ या तौकीर हूँ या तौसीफ हूँ, तो नाम ही तो anyway, ये तो चलता रहता है। तो अमीन नहीं, खैर, साहब, इस प्रोग्राम के अंदर आपने मैं थोड़ी एक चीज देख रहा था कि सारी चीजें जो थी आपने अपने इर्द गिर्द रखी, क्या वजह थी? अनाउंसमेंट भी आप कर रहे हैं, बार बार लोगों को भी बुला रहे हैं, फिर फोकस अपने ऊपर रखा अपना प्रोग्राम, इसकी कोई वजह थी जो आपकी टीम के लोग ज्यादा नमूदार नहीं हुए, क्या वजह है? पता नहीं तौसीफ साहब, ये भी आप मेरा अलावा आपकी 2-3 थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा अमीन भाई, थोड़ा सा रिपीट प्रेजेंटेशन कीजिएगा से जी। आप आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई थी, दोबारा से क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं ये बात आप उस अखबार के हवाले से कह रहे हैं, तो मैं उसकी वो कर दूं, नहीं, मैं तो वॉच कर रहा था, लाइव बैठ के प्रोग्राम देख लाइव रहा आप, था। अच्छा ठीक है। तो जी, अब जी। आप मुझे ये बताइए कि मैं कितनी मरतबा स्टेज पे आया, कुछ आपको याद है? अंदाजन मेरे ख्याल में मुत्तहिद बार आया, लेकिन मैं काउंट नहीं कर रहा था, लेकिन देखा ही जा रहा था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वक्त से। मैं अर्ज जी, करता हूँ। देखिए, इस पूरे प्रोग्राम की निजामत मलिहा कर रही थी, आपने जी, देखा होगा। जी, जी। पूरे प्रोग्राम की हमारी नाजिम थी मलिहा। हम्म, दरमियान में एक और खातून है, हम्म, यास्मीन मजहर साहिबा, हम्म, यास्मीन मुजफ्फर साहिबा, माफ कीजिएगा, यास्मीन मुजफ्फर साहिबा। वो उन्हें कुछ पोर्शन निजामत के दिए गए थे और वो बखूबी उसको अदा कर रही थी। थी, ये मैंने जहां देखा था, तक बिल्कुल मेरा ये बात ताल्लुक सही है, सही जी सही, ये बात सही है आपकी, मैं माजरत खाऊं जहां तक अपनी मेरा बात से भी। ताल्लुक है, मैं सिर्फ 2 मरतबा स्टेज पे आया हूँ। एक मरतबा मैं आया हूँ कहानी सुनाने के लिए, जो कि मेरा हमेशा से एक रोल रहा है। दास्तान गोई तो मैं नहीं उसे कह सकता, लेकिन हाँ, कहानी जो है मैं कोई ना कोई लेकर आ जाता हूँ और उसको पेश करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा पोर्शन मेरा वो है जहां पे मैंने किताब की रूनुमाई की है। वरना मुशायरा देख लीजिए आप, उसके नाजिम मैं नहीं था, जी, महबूब साहब थे उसके नाजिम, महबूब साहब से, और उसके नाजिम नजर नकवी साहब। नजर नकवी साहब थे। जी, जी। ठीक है। तो ना निजामत मैंने अपने पूरे उस प्रोग्राम की पहले हिस्से की, जिसे आप परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं, जिसे फनून लतीफा कहते हैं। लेकिन देखिए, उस पूरे प्रोग्राम का चीफ ऑर्गेनाइजर मैं था। मुमकिन है कि मैं स्टेज पे लोगों को ज़ाहिर बात है गाइड करने के लिए, इसके लिए मुझे 1-2 दफ़े आना पड़ा हो इज़ाफ़ी तौर पे। इज़ाफ़ी इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे जब वो ख़वातीन निज़ामत कर रही थी, आपने जी, कहीं नहीं देखा होगा मुझे उनके आस-पास, कहीं पर भी। लेकिन हाँ, मुझे एक जगह महसूस हुआ कि लोग जो हैं वो उसको लाइट को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पॉटलाइट को, और वो अंधेरे में हैं। तो मैं अंदर से निकल कर आया और मैंने उन साहब को थोड़ा-सा आगे की तरफ पुश किया कि मैंने कहा, ये ज़रा-सा स्पॉटलाइट आपके ऊपर नहीं आ रही है, तो आप यहाँ आ जाइए। तो ये इंतज़ामी सलाहियतों में आती है। ये इस बात में नहीं आती कि मैं स्टेज पे मैं नज़र आ रहा था। तो ये आपका इल्ज़ाम भी गलत है और उन लोगों का इल्ज़ाम भी गलत है। मेरे 2-4 जुमले जो हैं बड़े मशहूर हो रहे हैं आजकल सोसाइटी में, उसकी वजह जी। से या तो मैं बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हो गया हूँ, या मेरी बहुत तारीफ की जा रही है। तारीफ तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। एक तो ये कि ज़बान में हड्डी नहीं होती, बड़े-बड़ों की खोपड़ी तोड़ देती है। एक मैंने निकाला था तस्वीरी मुजाहिदीन, जी। जो मैंने एलिगेशन आप पे लगाया, सो माइक मुजाहिदीन को भी ऐड कर लीजिए। और तीसरी बात मैंने एक और कही थी शादी के हवाले से, कि जिस जी। घर में वालिद मोहतरम की इज्जत नहीं है, उस घर में शादी करने से इज्तनाब करें। जी। और मेरी हैसियत एक मजदूर की सी है, जो मंदिर भी बनाता है और मस्जिद भी बनाता है। तो सही बात। मैंने इसी तरह आपसे इख्तलाफ किया, आपने उसकी हाँ, वजाहत दी नहीं, कि ये जी, इख्तलाफ जी। आपका नहीं था, माफ कीजिएगा। ये इख्तलाफ उस अखबार में अच्छा किसी ने हुआ। किया है, जी, और जी। जिन लोगों ने किया है, आपने वो सवाल सामने रख दिया है। जी, लेकिन जी। मैं जवाब मैं दे रहा हूं कि, हुँ, और हुँ। आप तो मौजूद थे, हुँ, हुँ। तो आपको तो ज्यादा पता है कि कितनी मरतबा मैं स्टेज पे आया जी, हूं। जी। मैं, देखिए, उर्दू इंस्टीट्यूट जो है एक प्लेटफॉर्म है तख्लीकी अदब का, हुँ, हुँ। और यहाँ पे बेशुमार चीजें तख्लीक भी हुई हैं, बहुत सी किताबें बन गई हैं हुँ, हुँ। तख्लीकी अदब की। तो एक प्लेटफॉर्म, अब मेरी ख्वाहिश ये है कि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का, फ़नून लतीफ़ा का भी एक प्लेटफॉर्म बन जाए, क्योंकि हुँ, फ़नून हुँ। लतीफ़ा हमारी सकाफ़त का, हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, हमारे अदब का हिस्सा है। तो हुँ, उसका हुँ। भी एक ये सोर्स बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे जो है अदाकार भी मैं हूँ और सदाकार भी मैं हूँ और हुँ। राइटर मैं भी नहीं मैं हूँ। हूँ और
یہ ساری نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایسا نہیں. اب آپ دیکھیے، میں نے لاسٹ ایئر ایک ڈرامہ کیا تھا، اس ڈرامے میں تو کہیں نظر نہیں آیا، علاوہ اس کے کہ وہ تحریر میری تھی مرزا غالب شامبرگ روڈ پہ. مرزا غالب جی جی. اور یہیں کے لوکل فنکار ہم نے لیے، اور کیسی شاندار اداکاری کی. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، ابھی ہمیں ہیوسٹن بلایا گیا اس ڈرامے کو کرنے کے لیے، اور ہم ہیوسٹن میں پرفارم کر کے آئے ہیں، اور اتنے اچھے الفاظ سے لوگوں نے ہمیں یاد کیا ہے وہاں پر. بعد میں جب پروگرام ختم ہو گیا تو اس قدر اچھے کامنٹس آئے کہ وہ کامنٹس جو ہیں میرے لیے ایک قسم کی ایک سند ہو گئی ہے. سند ہو گئی. امین صاحب، آخری آپ سے سوال، آنے وقتوں میں احمد شاہ صاحب سے، آرٹ انسٹیٹیوٹ سے کوئی آپ کا کوئی لنک ہوگا، نہیں ہوگا، یا آپ کرنا چاہیں گے، یا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، یا آپ کا جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ صرف اردو انسٹیٹیوٹ کے زیر تمام ہی ہوں گے، یا ابھی انہوں نے کوئی آئے تھے، کوئی آپ سے کوئی سائن کروایا، یا کوئی آپ کو پرپوزل دیا، یا کوئی انہوں نے کہا کہ آگے چل کے آپ کے ساتھ ہی ہم سارے پروگرام کریں گے، کچھ اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟ جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو اردو انسٹیٹیوٹ کا جو اپنا ایجنڈا ہے، اردو انسٹیٹیوٹ جو اپنے پروگرام کرتا ہے وہ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب جہاں تک پاکستان آرٹس کونسل کا تعلق ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی. جب تک کہ کوئی چیز واضح نہ ہو جائے اس سلسلے میں کچھ بھی عرض نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو پروگرام ہوا ہے اس میں ایک اپرچونٹی تھی، وہ یہاں موجود تھے، اور ان کی بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کی بھی ایک بڑائی کی بات ہے کہ انہوں نے پہلی فرصت میں مجھ سے کہا کہ بالکل ہمارا نام بھی آپ استعمال کیجئے، اور وہ شریک بھی ہوئے، اور اپنی پوری توانائی سے شریک ہوئے. ماشاءاللہ ان کی گفتگو آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. لیکن فیوچر ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ میرا ایک جملہ اور بھی مشہور ہو رہا ہے امین بھائی، قطع کلامی، جذباتی فور مین. جی ٹھیک ہے جی. جی خیر بہرحال، تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور اس کا صحیح جواب پاکستان آرٹس کونسل کے صدر جناب احمد شاہ صاحب ہی دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ امین حیدر صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. امین صاحب، میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح زحمت دیتے رہیں گے، اور اسی طرح آپ سے درخواست کروں گا کہ اردو کی خدمت کرتے رہیں. بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ان میں آپ کا بھی حصہ ہے، بے لوس کر رہے ہیں. میرے جیسے لوگ تو صرف ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو پروگرامز میں لے کر آتے ہیں، لوگوں کو روشناس کراتے ہیں اچھی باتوں سے، اچھے ان کو معلومات، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، رائٹر ہوں، انجینئرز ہوں، سیاستدان ہوں، کھیل سے وابستہ ہوں، تمام شعبۂ زندگی کے لوگوں کو اپنے پروگرام میں ہم لے کر آتے ہیں. اور یہ سلسلہ تقریباً 17 سال سے جاری و ساری ہے. نہ جانے کتنے پروگرام کر لیے ہر اتوار کو، اور نہ جانے کتنے پروگرام کر دیے ہفتے کے بیچ میں بھی. کل بھی ہم نے پروگرام کیا، پرسوں بھی راجہ یعقوب صاحب کا پروگرام کیا، کل ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب کا کیا، آج امین حیدر صاحب کا کیا، کل علامہ صاحب کا بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو جب موقع ملتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگوں نے باتیں کی اور اچھی، اور اس سے لوگ مستفید ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک انقلاب بھی لے کر آئے. اردو کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. پروفیسر مسعود قریشی صاحب ہیں، اطہر صدیقی صاحب ہیں، عابد رشید صاحب ہیں، آصف سلیم صاحب ہیں، امین حیدر صاحب ہیں. بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پر اردو کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے. بہت سارے شعراء اکرام ہیں، اگر میں کسی کا نام نہ لے سکا تو میں معذرت خواہ ہوں. تو اسی طرح آپ لوگ اردو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آنے والی جو نسلیں وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں، تاکہ آنے والے وقت جو ہیں انہی کے ہے، تو ان کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک ایسی نوجوان نسل بھی تیار کرنی چاہیے جو اردو کے فروغ کے لیے کام کرے. امین حیدر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. میں بہت شکر گزار ہوں. آپ کو آج ہم نے پہلی دفعہ دعوت دی ہے، ہم مستقبل میں آپ کو دعوت دیں گے، اور اردو کے حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے، اور اپنے اختلافات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا، اور آپ کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ میں آپ کو اسی طریقے سے اچھے پروگرام کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی جلد ملاقات ہوگی دوبارہ. اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ. ناظرین، ہمارے ساتھ امین حیدر صاحب تھے، اردو انسٹیٹیوٹ کے رہنما. انہوں نے بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور بہت سارے شعراء کام بھی ہوتے ہیں یہاں پر. بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے اچھے. اچھا، ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو
پیچھے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، مشاعرے جب یہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح آرگنائز کرنا ہے. میں معذرت وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتے تو میں ان کے لیے بھی آپ سے کہوں گا جو سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دماغ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور ایک کامیاب مشاعرے کرتے ہیں، اردو کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ سنتے رہیے ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو USA. توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.